سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز یعنی روزانہ 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر یعنی تمام لوگوں کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے، یعنی جتنا آزاد فرمایا اللہ نے اتنی ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں یعنی خوشی مناتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ یعنی ملائکہ گروہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا، یعنی فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے، یعنی جب مزدور پورا کام کیا ہے تو اس کا اجر اس کا بدلہ پورا دیا جائے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اس کو پورا اجر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک ہر گھڑی ہر وقت میں جو ہے سیکنڈ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے عاشقان رمضان، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام عز و جل کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی مغفرت یافتگان میں شامل کر لے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، یعنی خرچ میں اضافہ کرو، بڑھاؤ، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش اعظم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ سے مانگ لے
کہ ہمارا نکاح اس سے ہو، پھر وہ حوریں دروغۂ جنت یعنی حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جو دروغۂ جنت ہے جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ نور رمضان اور نور قرآن، یعنی رمضان کا نور اور قرآن کا نور۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ مدینے کے سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دین میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، جتنا ہو سکا اس نے قیام کیا یا نماز رات کو ادا فرمایا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اور جگہ کہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، یعنی 1 رمضان کا ثواب مکہ مکرمہ میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی 1000 رکعت بھی پڑھے اور رمضان میں 1 رکعت تو 1000 سے زیادہ افضل ہے رمضان کے اندر۔ تو رمضان کی کیا ہی بات ہے۔ رمضان میں ذکر کی فضیلت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے روح پرور ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، یعنی اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، وہ محروم نہیں ہوتا۔